الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين صدق اللہ العظیم۔ سورہ نمل کی تفسیر جاری تھی، جس میں ابتداءً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا ایک تعارف، اسی طرح مؤمنین کے چند صفات اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کا انجام بیان کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کس طرح ملی، اس کا ایک مختصر پس منظر پیش کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کو لے کر مدین سے مصر جا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے ایک جگہ آگ کو دیکھا۔ وہ آگ لینے کے لیے اس جگہ پر پہنچے کہ رات کے اندھیرے میں اور ٹھنڈی کے زمانے میں اس آگ سے کچھ گرمی حاصل کی جا سکے یا وہاں سے کوئی راستے کی خبر مل جائے، چونکہ وہ راستہ بھول گئے تھے۔ الغرض وہ وہاں پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر یعنی کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا۔ گزشتہ مجلس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا کیے تھے، لیکن نبوت ملنے کے وقت 2 بڑے معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے، جن 2 معجزوں کا تذکرہ اس واقعے میں موجود ہے۔ فرمایا وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا الق عصاک، اے موسیٰ آپ اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینک دو، زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا، لاٹھی تھی، جس سے وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینک دیا تو وہ اچانک سے ایک اژدہا بن گیا۔ فلما رآہا تہتز کأنہا جان، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا، اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا اور اس کو دیکھا کہ وہ اژدہا بنا ہوا ہے، جب اس کو دیکھا تو وہ رینگ رہا تھا، حرکت کر رہا تھا، پھنپھنا رہا تھا۔ کأنہا جان، گویا کہ کوئی اژدہا ہو، یعنی آپ کی لاٹھی، آپ کا عصا زمین پر ایسا پھنپھنا رہا تھا جیسے ایک اژدہا پھنپھناتا ہو، حرکت کرتا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ وَلَّا مُدْبِرًا، آپ پٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور آپ نے پیچھے بھی نہیں دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو منظر دیکھا کہ لاٹھی اژدہا بن گئی اور ایک بڑا سانپ ہے جو پھنپھنا رہا ہے، تو اس منظر کو دیکھ کر طبعی طور پر موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے، اس لیے پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے اور انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا بھی نہیں۔ جیسے آدمی بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے، کسی سے کوئی خوف اور اندیشہ ہوتا ہے، یا رات کے اندھیرے میں تنہائی کے ساتھ کسی راستے میں سنسان راستے سے جا رہا ہو، اس کو اطراف سے کوئی خوف ہوتا ہے تو پیچھے بھی نہیں دیکھتا، گردن جھکا کر تیزی سے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ گئے اور پیچھے نہیں دیکھا۔ وَلَمْ يُعَقِّبْ، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا یا موسیٰ، اے موسیٰ لا تخف، ڈریے نہیں، خوف مت کیجیے، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میری بات یہ ہے
کہ میرے یہاں مرسلین یعنی رسول گھبرایا نہیں کرتے، میرے یہاں رسول خوف زدہ نہیں ہوتے، میرے حضور میں آ کر میرے دربار میں اور میرے ساتھ پیشی ہو، اس وقت انبیاء علیہ السلام خوف زدہ نہیں ہوا کرتے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کو تو ہم نے نبوت عطا کی ہے، آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ کا کام ڈرنا اور خوف کرنا نہیں ہے، اور جس چیز سے تم ڈر رہے ہو خود وہ تمہاری نبوت کی دلیل ہے۔ یہ جو اژدہا تمہیں دکھائی دے رہا ہے وہی تو تمہارا معجزہ ہے، اسی معجزوں کو تم فرعون کے دربار میں جا کر پیش کرو گے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر کہ دیکھو میں نبی ہوں، میں اژدہا میں لاٹھی زمین پر ڈالتا ہوں تو وہ اژدہا بن جاتا ہے۔ تو جو چیز خود تمہاری نبوت کی نشانی اور دلیل ہے اس سے بھلا ڈرتے کیسے ہو؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، ڈرنے سے منع کیا، انی لا یخاف لدی المرسلون۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ مسلمان، عام مسلمان تو کیا، انبیاء علیہ السلام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شمار ہے، اور کوئی عام مسلمان بھی اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو نبی ہے، جلیل القدر انبیاء میں ہے، پھر وہ ایک اژدہے سے کیوں ڈر گئے، خوف زدہ کیوں ہو گئے؟ تو دیکھیے، مسلمان اللہ ہی سے ڈرتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام تو بطور خاص اللہ ہی سے خوف رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ لیکن انبیاء بھی بشر تھے، انسان تھے، ایک ہوتا ہے بشری طور پر گھبرا جانا، خوف زدہ ہو جانا، ایک ہوتا ہے واقعتاً کسی سے ڈرنا۔ جیسے ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، آدمی اس سے ڈرتا نہیں ہے کہ وہ کیڑا مجھے مار ڈالے گا، ہوا میں اڑتا ہوا کیڑا ہوتا ہے، بھمرا جس کو ہم بولتے ہیں، اس کیڑے سے آدمی اتنا ڈرتا نہیں ہے کہ جہاں وہ وہاں جس جگہ وہ ہو وہاں وہ نہ جائے، یا اس سے اپنی موت کا ڈر ہو، اس سے کوئی خطرہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن جب وہ کیڑا اڑتا ہوا اس کے سر کے پاس، اس کے کانوں اور آنکھوں کے پاس آ جائے تو آدمی طبعی طور پر خوفزدہ ہو جاتا ہے، فوراً اس سے بچاؤ کی شکلیں اختیار کرتا ہے، حالانکہ اس سے ڈرتا نہیں ہے، لیکن یہ ایک طبعی طور پر آدمی بے چین ہو جاتا ہے۔ بس موسیٰ علیہ السلام بھی حقیقت میں تو اللہ ہی سے ڈرتے تھے، لیکن طبعی طور پر اچانک سے ایسا واقعہ پیش آ جانے کی وجہ سے آدمی جو طبعاً بشری تقاضے سے خوفزدہ ہو جاتا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم کو اس سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، ڈرنا کس کو چاہیے؟ الا من ظلم، مگر یعنی ڈرتا تو وہ ہے جس نے ظلم کیا۔ ظلم سے مراد نافرمانی کی، جو اللہ کا نافرمان بندہ ہے، جس نے کوئی گناہ کیا ہو، معصیت کی ہو، اس کو ڈرنا چاہیے کہ میرا کیا ہوگا۔ ڈرنے کا کام تو یہ ہے۔ آپ تو نبی ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ کو خوفزدہ ہونے کی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جو لوگ گناہ کر چکے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں، اپنے آخرت کی فکر کریں اور اللہ کے عذاب سے ڈریں، لیکن ان کے لیے بھی ہم نے راستہ رکھا ہے۔ کیا راستہ ہے؟ ثم بدل حسنا بعد سوء، اگر کسی شخص نے کوئی گناہ، نافرمانی اور معصیت کا کام کر لیا ہے تو اس کے لیے راستہ ہے کہ اگر اس گناہ کے بعد اس کے بدلے میں کوئی نیکی کر لے، ثم بدل، پھر بدل دے، حسنا نیکی سے، کب؟ بعد سوء، کسی برائی کے بعد، کوئی برائی اور گناہ کر لینے کے بعد اس کے بدلے میں اگر کوئی آدمی نیکی کر لیتا ہے تو اللہ فرماتے اس نیکی کی برکت سے ہم اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں ایسی چیز ہے جو گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ہاں، جو گناہ کبیرہ ہے اس کے لیے توبہ شرط ہے۔ ثم بدل حسنا بعد سوء میں دونوں چیزیں شامل ہو سکتی ہے کہ کسی آدمی نے کوئی صغیرہ گناہ کیا اور اس کے بعد کوئی نیکی والا عمل کر لیا تو اس نیک کام کرنے کی برکت سے وہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائے گا، یا نیکی والا کام سے مراد توبہ ہے کہ کسی آدمی نے گناہ کبیرہ کیا، ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر اس گناہ کبیرہ کے بعد اس کو ایک نیکی سے یعنی توبہ کے ذریعے سے بدل لیا، یعنی گناہ کبیرہ کے بعد اس نے ایک توبہ والا نیک عمل کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کبیرہ گناہ بھی اس کا معاف کر دیں گے۔ تو ڈرنا تو اس کو چاہیے جو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوا،
لیکن اس کے لیے بھی اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک راستہ رکھا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے ندامت کے ساتھ، یعنی جو گناہ کیا ہے اس کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کر لے اور اللہ کے سامنے ندامت افسوس کے ساتھ اس کی معافی مانگے، اللہ فرماتے وہ گناہ بھی ہم معاف کر دیں گے۔ فَإِنِّي غَفُورٌ الرحیم، اس لیے کہ بے شک میں بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اس لیے بندوں کو اللہ سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اتنے سارے گناہ کر لیے، اب ہمارے بچاؤ کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ نہیں، موت کی آخری سانس تک، موت کے مناظر کے دیکھنے سے پہلے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے موقع رکھا ہے۔ جتنے گناہ کیے ہو بندہ ندامت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے۔ لیکن توبہ کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں۔ جس گناہ کی ہم توبہ مانگ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں کہ گناہ میں مشغول ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے، اس گناہ کو پہلے چھوڑ دینا۔ دوسرا کام اللہ کے سامنے ندامت اور افسوس کے ساتھ معافی مانگنا، ایسا اس طرح بے نیازی کے ساتھ نہ مانگے کہ ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں، جیسے ہمیں کسی انسان کے ساتھ ضرورت ہو، اس کی ہماری کوئی غرض اس کے ساتھ لگی ہوئی ہو تو ہم منت سماجت کے ساتھ اس سے اپنی غرض پوری کرواتے، اس طرح اللہ کے سامنے منت سماجت کے ساتھ افسوس اور ندامت کے ساتھ معافی مانگے۔ اور تیسرا کام پکا عزم اور ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی بھی وہ گناہ ہم ہرگز نہیں کریں، یہ پکا ارادہ ہو۔ اگر ہو گیا تو پھر توبہ کر لیں، لیکن اس وقت تو پورا ارادہ یہی ہو کہ آئندہ کبھی وہ گناہ ہم نہیں کریں گے، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ تو جو آدمی توبہ کر لے گا فإنی غفور الرحیم، اللہ فرماتے ہیں میں مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ یہ ایک معجزہ یہاں ذکر کیا، کون سا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا یعنی لاٹھی کا معجزہ دیا تھا کہ اس موسیٰ علیہ السلام لاٹھی زمین پر ڈالتے وہ اژدہا بن جاتا۔ آگے دوسرے معجزے کا ذکر ہے وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اے موسیٰ آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنا ہی ہاتھ اپنے ہی گریبان میں ڈالیے، کیا ہوگا؟ تخرج بیضاء، وہ سفید اور روشن ہو کر نکلے گا، اور وہ سفیدی اور وہ روشنی کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگی، کوڑ یا اس قسم کی بیماری کی وجہ سے ہاتھ سفید ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ من غیر سوء، کسی قسم کی برائی اور بیماری کے بغیر وہ ہاتھ روشن بطور معجزے کے ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا، وہ بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا، اور وہ روشنی یا وہ سفیدی کسی بیماری کی وجہ سے نہیں تھی۔ قرآن میں بھی کہا من غیر سوء، کسی قسم کی بیماری کے بغیر، کسی قسم کی برائی کے بغیر وہ روشن اور سفید ہو کر نکلے گا۔ فی 9 آیات، یہ 9 معجزات میں ایک معجزہ یہ ہے، کون سا؟ ہاتھ کے روشن ہو جانے کا۔ اب کیا کیجئے؟ الی فرعون و قومی، ان 9 معجزوں کو لے کر آپ فرعون اور اس کی قوم کے پاس جائیے۔ اللہ رب العزت نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ دکھلا کر طور پر بلایا، پھر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، جیسا کہ اگلی آیتوں میں گزرا فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها، برکت ہو اس پر بھی جو اس آگ کے اندر ہے اور جو اس پر بھی جو آگ کے آس پاس ہے۔ اسی طرح اللہ کی طرف سے آواز آئی تھی یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں جو زبردست ہوں، یعنی قدرت والا ہوں، حکمت والا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا کی، نبوت عطا کرنے کے بعد پہلا معجزہ دیا عصا یعنی لاٹھی کا، حکم دیا وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور دوسرا معجزہ دیا کہ آپ اپنی بغل میں گریبان میں ہاتھ ڈالتے تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا، جس کا ذکر ہے وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ۔ اب یہ معجزات عطا کیے، نبوت دی، نبوت کے طور نشانیوں کے طور پر معجزے دیے۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ ان معجزوں کو، ان نشانیوں کو لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور اس کی قوم کے پاس جاؤ۔ فرعون اور اس کی قوم مصر میں بسا کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے سفر کر کے مصر جا رہے تھے، راستے میں نبوت مل گئی، اب آپ نبی بن گئے۔ اللہ رب العزت نے کہا آپ مصر جا رہے، جاؤ فرعون کو اور اس کی قوم کو دعوت دو۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ لوگ نافرمان لوگوں میں سے ہے، فاسق لوگوں میں سے ہے، وہ لوگ فاسق اور نافرمان ہیں۔ فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ،
جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس وہ نشانیاں، آیات کا معنی ہوتا ہے نشانیاں، یعنی معجزات لے کر آئے دکھلانے کے لیے کہ دیکھیے مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، تم یہ سارے بتوں کی عبادت چھوڑ دو، فرعون ایک بادشاہ دنیاوی سطح کا ہے، وہ کوئی رب اور خدا نہیں ہے، اس کے سامنے سر جھکانا اور اس کو معبود ماننا چھوڑ دو۔ فرعون کو بھی سمجھایا کہ تو ایک اللہ کی عبادت کر اور اپنے آپ کی کیا ہے کہ الوہیت کا دعویٰ، ربوبیت کا دعویٰ چھوڑ دے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی۔ جب یہ نشانیاں لے کر آئے، لوگوں نے کہا بھی تم نبی کیسے ہو گے، ہم کیسے مان لیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے عطا کی گئی نشانیوں کو بتایا، عصا زمین پر ڈال کر بتایا، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکال کر بتایا، یہ معجزات دکھلائے۔ تو کیا ہوا؟ قالوا ھذا سحر مبین، فرعون اور اس کی قوم نے کہا ھذا سحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ یہ ہر زمانے کے لوگوں کا یہ دستور رہا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کے لوگوں کو جب دعوت دینا شروع کیا، وہ لوگ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے کسی کے پاس پڑھنے نہیں گئے تھے، آپ امی تھے، اس کے باوجود ایسا عجیب و غریب کلام، معجز کلام سناتے ہیں۔ ان کو یقین تو تھا کہ یہ نبی ہے، لیکن بہانہ کیا بنا دیا؟ محمد تو جادوگر ہے، کبھی کہتے یہ شاعر ہے، کبھی کہتے کہ ان کو کوئی سکھاتا ہے اور ان کے پاس سے لے کر وہ رٹ کر سناتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ نہ ماننے کے بہانے تھے، وہ جانتے تو تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا ھذا سحر مبین وجحدوا بها، اور انہوں نے ان آیات کا انکار کر دیا، ان معجزات کا انکار کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کر دیا، ہم نبی نہیں مانتے۔ وجحدوا بها، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ کیسے؟ واستيقنتها انفسهم، حالانکہ ان کے نفس، ان کی جانیں، ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ یہ یقین کر چکے تھے کا مطلب وہ جانتے تھے لیکن ماننا نہیں تھا، انکار کر دیا۔ اور انکار کیسے کیا؟ ظلما وعلوا، زیادتی کر کے، ظلم کر کے، یعنی جاننے کے باوجود انکار کر کے، اور وعلوا، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر کے، تکبر کر کے، بڑائی مار کر کہ ہم بڑے اور ہم سمجھدار، لیکن تو ہوتا کون ہے جو ہمیں سمجھانا ہے؟ اس طرح، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کی قوم میں سے تھے۔ اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ فرعون اور اس کی قوم، جس کو قبطی کہا جاتا ہے، وہ قبطی قوم بنو اسرائیل کے لوگوں کو غلام بنا کر رکھتے تھے۔ بنو اسرائیل کی عورتیں فرعون کی قوم کے لوگوں کے گھروں میں کام کاج کیا کرتی تھی، برتن مانجنا، پوچھا لگانا، جھاڑو لگانا وغیرہ، یہ ساری خدمتیں کیا کرتے۔ تو وہ لوگ بنو اسرائیل کی عورتوں کو باندیاں اور خادمہ بنا کر رکھتے تھے۔ تو بنو اسرائیل گویا ان کی نگاہوں میں کم درجے کی قوم تھی۔ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل میں تھے۔ جب انہوں نے فرعون کی قوم کو دعوت دینا شروع کیا تو کہنے لگے تو کون ہوتا ہے؟ تیری قوم کے لوگ تو ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں، تم تو ہمارے غلام ہو، اور تم ہمیں ایسی بڑی بڑی باتیں سنانے لگے کہ کون معبود اور کس کی عبادت کرنا۔ اس لیے انہوں نے ایسا تکبر کر کے، بڑائی مار کر موسیٰ علیہ السلام کا، آپ کے معجزات کا، آپ کی نبوت کا انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھیے فساد مچانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ فساد مچانے والوں سے مراد فرعون کی قوم۔ فرعون کی قوم نے کیا فساد مچایا تھا؟ کفر و شرک کا۔ قرآن کریم میں جا بجا کفر اور شرک کرنے والے کو مفسد، فساد مچانے والا کہا ہے۔ اس لیے پہلے پارے میں بھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے، کس کا تذکرہ؟ منافقین کا۔ مکہ میں، مدینہ میں رہنے والے منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ ان منافقوں کو جب کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت مچاؤ، تو کیا کہتے ہیں؟ ہم فساد کون سا مچاتے ہیں؟ ہم تو اصلاح کا کام کرتے، ہم تو اچھا کام کرتے ہیں۔ دیکھیے وہ فساد کون سا تھا؟ منافقین کا، کفر اور شرک کا۔ اللہ نے ان کے کفر اور شرک کو فساد سے تعبیر کیا، اور انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ منافقین نے قالوا انما نحن مصلحون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، تاکید کے ساتھ کہا کہ سن لو، یقیناً یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں، لیکن وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک تو خود مفسد ہے اور ان کو اپنے مفسد ہونے کا شعور بھی نہیں ہے۔ ایک یہ بے وقوف ہونا، اور پھر خود کو اس بات کا احساس بھی نہ ہو کہ میں بے وقوفی والے کام کرتا ہوں، تو یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ یہ خود فساد مچاتے تھے،
اور ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ ہم فساد والا کام کرتے ہیں۔ الغرض وہ فساد والا کام تھا کون سا؟ کفر کا اور شرک کا۔ فرعون کی قوم بھی کفر و شرک میں مبتلا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھو مفسدین کا، فساد مچانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ کیا انجام ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو، فرعون اور اس کی قوم کو سمندر میں غرق کر دیا۔ کہاں وہ بادشاہ تخت و تاج سجائے ہوئے اور دنیا کے لوگوں پر حکومت کرنے والا، اس کے آرڈر پر پوری قوم میں ہلچل مچ جائے، وہ ذرا اس کے ایک اشارے پر اس کی خدمت کے لیے حاضر ہو جائے، ایسی بادشاہت والا بادشاہ تھا۔ یہ ایک دنیا کی ظاہری حکومت اس کو ملی ہوئی تھی، لیکن اللہ کی جب سزا آئی تو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر کے، رسوا کر کے، سمندر میں غرق کر کے اس کو ختم کر دیا۔ آخری لمحے میں وہ کلمہ پڑھنا بھی چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی توفیق نہ دی، چونکہ موت کے مناظر نظر آ جانے کے بعد، ملک الموت نظر آ جانے کے بعد اب کلمہ بھی معتبر نہیں۔ اب اللہ نے ایسا عبرت کا نشان بنا دیا کہ آج تک نہ زمین اس کو اپنے اندر سموتی ہے، نہ سمندر اس کو قبول کرتا ہے، اور دنیا کے لوگوں کے لیے عبرت بنا ہوا ہے کہ جس شخص نے وقت کے نبی کا انکار کیا، جس شخص نے اللہ کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسا انجام کیا۔ تو یہ کیف کان عاقبۃ المفسدین، اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے کہ دیکھ لو اللہ تعالیٰ نافرمانی کرنے والوں کو، کفر و شرک کرنے والوں کا انجام کیسا کرتا ہے۔ اللہ بڑی قدرت والا ہے، اس سے ڈریے اور اس کی اطاعت کیجیے، اس کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاریے، گویا ہمیں اس میں تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غضب، غصے سے، اپنے عذاب سے ہماری پوری حفاظت فرمائے، اور تا دم حیات اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری، اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔